کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض ہے۔ روزہ کب افطار کیا جاتا ہے؟ روزہ سورج غروب ہونے پر افطار کیا جاتا ہے۔ یہ سوالات سیدھے سیدھے اور بالکل سمپل یہ ہیں بچوں کے حوالے سے، اس لیے میں نے ڈائریکٹ ہی ان چیزوں پہ فوکس کیا تھوڑا، کیونکہ میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، ہدیۃ الاطفال سوالاً جواباً۔ یہ کتاب ہے جی، بچوں کے لیے اسلامی عقائد اور اعمال کے لیے ایک نہایت سادہ، دلنشین اور تربیتی کتاب ہے یہ، جو ارکان اسلام کو سوال اور جواب کے آسان اسلوب میں پیش کرتی ہے۔ اور اس کتاب کی خاص خوبی یہ ہے کہ کم عمر ذہنوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر عقیدہ، عبادت اور دینی آداب کو مختصر مگر مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ والدین اور اساتذہ کے لیے یہ ایک مفید رہنما کتاب ہے جو بچوں کے دلوں میں دین کی محبت، سمجھ اور عمل کی بنیاد مضبوط کرتی۔ ہوتا یہ کہ بچہ ایک بالکل کوڑا کاغذ ذہن ہے اور اس پہ آپ جو بھی لکھیں گے وہ نقش ہو جائے گا، اس کی عمر بھر وہی نقش بار بار ابھر کے وہ سامنے آئیں گے۔ بچوں کو جب آپ کوئی چیز دین کے حوالے سے بتائیں تو مستند بتائیں، قرآن و سنت کے حوالے سے بتائیں۔ اسی لیے آپ اگر خود کوئی چیز نہیں جانتے، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، چاہے آپ پیرنٹ ہیں، والدین ہیں، چاہے آپ استاد ہیں یا کوئی بڑے ہیں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، تو پہلے خود علم ہونا ضروری ہے۔ اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بھی سیکھنے میں آپ کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، سیکھ لینی چاہیے تاکہ آگے جس کو بتائیں اس کے لیے وہ مشعل راہ بن سکے، مستند بات پہنچے۔ آج کی کتاب ہدیۃ الاطفال، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام شو رومز پہ یہ اویلیبل ہے، آپ وہاں پہ فزیکلی لے سکتے ہیں جا کے کتاب، یا darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، کتاب آپ کو مل جائے گی۔ بائی دی وے، یہ کتاب لکھی ہے مولانا مفتی عبدالولی خان صاحب نے، اور مولانا مفتی عبدالولی خان صاحب کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے شرعی سوالات کے جوابات ہمارے نائٹ کے پروگرام میں بھی دیتے ہیں اور ہماری رمضان ٹرانسمیشن یا کبھی کبھی صبح میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ آج کی کتاب، اس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے کیے دیتے ہیں۔ لیں جی، آج کی کتاب کے ساتھ آج کا کرنے کا کام جو ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ جیسے ٹاپک خوبصورت ہے، شخصیت بھی ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت موجود ہیں۔ خطیب جامع مسجد مکرم گوجرانوالہ، معروف عالم دین ہیں، حافظ اسد محمود سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر جب آپ آتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل جائے گا۔ جزاک اللہ۔ آج بھی ایسے ہی ہے سر۔ فرمائیے گا سر، پہلا جو آغاز سے ہم جہاں سے کرتے ہیں، رمضان المبارک کی آمد میں اب ماشاءاللہ چند ہی دن باقی ہیں، آلموسٹ 10 ڈیز آلموسٹ کہہ سکتے ہیں تقریباً۔ تو ایک مومن کو ذہنی اور قلبی طور پر اس عظیم مہمان کے استقبال کے لیے خود کو کیسے تیار کرنا چاہیے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا، اما بعد۔ محترم، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے۔ جی۔ اس کی اہمیت کیا ہے، یا رمضان کے مہینے کی اہمیت کیا ہے؟ جب تک کسی مسلمان کو پتہ نہ ہو اس وقت تک وہ اس کے متعلق سیریس سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی۔ آپ دیکھیں، ایک عقلی سی بات ہے، ایک چھوٹے معصوم بچے کو جسے اندازہ نہیں کہ یہ کاغذ ہے یا روپیہ ہے، اس کے ہاتھ میں آپ سب سے قیمتی روپیہ، یعنی ہمارے ہاں 5000 کا نوٹ ہے، وہ بھی پکڑا دیں گے، وہ اسے یا پھاڑ دے گا یا چبا دے گا یا کچھ کرے گا۔ لیکن ایک دانا اور عقل مند آدمی جسے پتہ ہے کہ یہ ایک قیمتی چیز ہے، تو وہ 10 کا نوٹ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ اعمال کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ ہماری زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں اور کتنے اہم ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، تو پھر اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچے گا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ آمین۔ آپ نے ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ جی۔ اسی طرح رمضان کے متعلق بھی جس طرح ہم ایک سوچ کے ساتھ آج بیٹھے ہیں کہ ہم خود بھی اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہماری بہنیں بیٹیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں
کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں. اس مہینے کے روزے آپ پہ فرض ہیں. فرض ہے. اور فرض کتنے ہیں کہ ہمارا دین 5 بنیادوں پہ کھڑا ہے. جی. ان میں ایک روزہ ہے. تو ایک فطرتی سی بات ہے، یہ چھت ہے، اس کے نیچے 5 ہی ستون ہیں. اگر ایک ستون کھینچ دی تو یہ چھت گر جائے گی. اسی طرح اسلام کے ستون نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ طیبہ ہے. ان ستونوں میں سے کسی ستون سے کنارہ کش ہونا، چھوڑ دینا، نفرت کرنا، یہ انسان کو اسلام کی چھت سے نکال دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات، اسلام کے جتنے اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان عزم کر لینا جب کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ مدد کرتے ہیں. تو جب ایک انسان عزم ہی نہیں کرتا، لیکن ہمارے ہاں نیت کا کانسیپٹ بالکل اپوزٹ ہے. نیت کیا ہے؟ النیت عزم القلب. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جی. ہم نے چند الفاظ کو نیت کا نام دے دیا. ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا عزم. اور دوسری بات کہ یہ نیت کیسی ہونی چاہیے؟ جب آپ، اللہ مدد اس وقت کرتا ہے جب کوئی کام اس کے لیے کیا جائے. تو جب نیت اللہ کے لیے کریں گے، جی. نبی کریم نے جب یہ نیت کا مسئلہ سمجھایا نا، تو اس وقت ایک بڑی پیاری خوبصورت مثال دی. مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان تھا جس کی منگنی نسبت ایک خاندان میں ہوئی تھی. وہ جو بیٹی والا خاندان تھا مسلمان ہو گیا. جی. وہ ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا. اب اس نوجوان نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ میں بھی ہجرت کر کے مدینہ جاتا ہوں، میں نے شادی اسی خاتون سے کرنی ہے. یہ چلا گیا. اب اس کے دل میں جو عزم تھا، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ نے نبی کریم کو بتایا، اور نبی کریم ایسے دنیا میں دانا انسان تھے، آپ نے کبھی کسی کو سامنے بٹھا کر ٹیز نہیں کیا تھا. آپ مثال جنرل بات کرتے تو اس مجلس میں بیٹھا ہوا وہ شخص جس کے اندر یہ بات ہوتی وہ خود ہی سمجھ جاتا. صحیح. تو آپ نے فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اسے تو اللہ کے پاس سے اجر ملے گا، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے اسے عورت تو ملے گی، اللہ سے اجر نہیں ملے گا. اب فوراً اس کے ذہن میں آ گیا یہ تو میں نے کی تھی. آپ نے نام نہیں لیا. آج تک کسی صحابی نے اس نوجوان کا نام نہیں حدیث میں اندر لیا. کیوں؟ اسلام کسی کی تذلیل نہیں چاہتا. ٹھیک. تو نبی کریم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ احساس ہو جائے کہ کون کہاں غلطی پہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم عزم کر لیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ جو وقت ہے یہ عزم کا ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک وقت آ رہا ہے. صحابہ یا سلف صالحین ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا فی رمضان. جی. چونکہ اس کی اہمیت کا انہیں اندازہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس سے ملنے والے ثمرات کا، انعامات کا بھی اندازہ تھا، اس لیے وہ اس کے لیے دعا کرتے تھے. جس طرح ہمیں پتا ہو میں فلاں کام کرتا ہوں، میرا فلاں سیزن ہے، تو دل میں ہر وقت دعا نکلتی ہے، اے اللہ وہ وقت جلدی لا جب میرا سیزن آئے اور مجھے اس سے فائدہ ہو، اور انسان اس کے لیے پھر تیاری کرتا ہے. بیوٹیفل. اسی طرح یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے. اچھا سوری میں بات تو چیک رہا ہوں، اب مشکل سے روکنا پڑتا ہے بیکاز وہ بات اتنی آگے تک جاری ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں میں گستاخی کر لیتا ہوں. جی نہیں، کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. اچھا سر، یہ تو پھر ہمارا سیزن آ رہا ہے نا جس آپ فرما رہے کہ جس میں ہمیں نیکیاں ملنی ہیں، بہاریں ملنی ہیں، رزق بڑھنا ہے، صحت بڑی بہتر ہو جاتی ہے. اس میں ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ ویٹ گین کر لیا ہے، آلدو کہ پکوڑے اور وہ تلی ہوئی چیزیں مرغن نہ کھائیں، تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی میڈیکل سائنس بھی اس کے بارے میں بتاتی ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے. تو جب رمضان آتا ہے تو ہم کیا اس دور میں دیکھتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام خوشخبری دیتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیسے خوشخبری دیتے ہیں، وہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے جب رمضان آتا جی تو آپ کو 4 باتوں کی خوشخبری دیتے ہیں. سب سے پہلی بات آپ فرماتے کہ یہ رمضان کا چاند طلوع ہو گیا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
نمبر 1. جی یعنی آسمان کے دروازے کھولنے سے مراد کہ جس طرح دروازہ کھل جائے نا تو بندہ وہاں سے جو مرضی حاصل کر لے. تو آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مالک و خالق سے جو مرضی حاصل کر لیں. سبحان اللہ سبحان پہلی بات یہ. دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ انسان کو بہکانے کے لیے شیطان کبھی کوتاہی نہیں کرتا. تو کہا اسے پابند سلاسل کر دیا وہ بھی بند ہو گیا. وہ بھی بند ہو گیا. اب انسان کے لیے میدان کھلا ہے. آسمان کے دروازے کھلے ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہیں کہ چلے جاؤ, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں کہ تم خدا نخواستہ جو انسان جہنم میں چلا گیا, آج خدا نخواستہ اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین آمین. صرف جیل میں کوئی چلا جائے نا, وہ مینٹلی انسان جو ہے نا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. تو جو ایسے قید خانے میں چلا جائے جہاں آگ جل رہی ہے, وہ اس کو جلا رہی ہے, العیاذ باللہ. تو اللہ نے انسان کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت وقت دیا ہے جب انسان اپنے لیے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے, اور اس وقت اللہ اس کی بات کو مانتا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی اس کے افطار کے وقت جب وہ سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے. دوسری خوشی عند لقاء ربی, جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا, اس وقت اللہ کہے گا الصوم لی وانا اجزی بی, یہ تو نے میرے لیے کیا تھا, اس کا اجر میں تمہیں دوں گا. سبحان اللہ. تو جہاں تک خوشخبری, بعض لوگ تھوڑا سا سختی کرتے ہیں اس معاملے میں, جبکہ ہمیں حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے. ایک صحابی تھے قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تبوک کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے, یعنی یہی سوچتے رہے جائیں گے, لیکن پھر ان کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا. یعنی سب لوگوں نے جھوٹ بول کے رسول اللہ کے سامنے اپنے عذر بیان کیے. 3 لوگ تھے, ان میں ایک یہ تھے. تو جب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ان کو جا کے ملتے, انہیں مبارکباد دیتے کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا. تو اسی طرح یہ ایک بہت اہم اور خوبصورت وقت آ رہا ہے. اگر کوئی شخص اس کی مبارکباد دیتا ہے, اور مبارک کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جس نے اس کی اہمیت کو سمجھا, اس کے لیے عزم کیا, اور اس کے اندر کچھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. یہ اس کے لیے مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے سے محروم رہا وہ بندہ ہر خیر سے محروم رہا. واضح کر دیجئے گا یہ محروم رہنے والا, یہ بڑی اہم بات آپ نے کر دی. جی, محروم وہ ہوتا ہے جسے کچھ نہیں ملا, یعنی سب کچھ مل رہا تھا لیکن وہ نہیں لے سکا. اللہ اکبر. دیکھیں نا, آپ بھوک لگی ہے, یہ ٹیبل سجا ہوا ہے اور سب کچھ کھانے کے لیے موجود ہے, لیکن میں نہیں لے سکا. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور میرے دسترس میں ہے, میں لے سکتا ہوں لیکن نہیں لے سکا. نبی کریم نے فرمایا حقیقی محروم وہ ہے جو ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا, جو اس مہینے میں اللہ کی نعمتوں, اللہ کی رحمتوں, اللہ کی برکتوں, اللہ کی مغفرت جو ہے اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا. رمضان ملا اسے, لیکن اس کی برکات نہیں لے سکا. ٹھیک ہے, ایک میسیج اور دیجئے گا سر, چونکہ بات اس طرف چلی پڑی. ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ صحت ہے, جوانی ہے, تندرستی ہے, اسباب ہیں, روزہ نہیں رکھا, میری آنکھ نہیں کھلی, روزہ مجھ سے رکھا نہیں جاتا. یہ اسی محرومی کا ذکر ہے یہاں پہ جیسے آپ فرمائے گئے اس حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ ممبر پہ تشریف لا رہے تھے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, کہا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, کہا آمین. پھر تیسری پہ رکھا, کہا آمین. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا معمول نہیں تھا, آپ نے ایسا کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے, جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اس نے کہا یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے ذاتی یا صفاتی, اور اس نے آپ پہ درود نہ بھیجا,
اس کے لیے دوری ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر میں نے کہا آمین، اللہ میری طرف سے بھی یہ قبول کر لے، یعنی اس کے لیے ہلاکت ہی ہے۔ دوسرا فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس رمضان کی فیوض و برکات کو حاصل نہ کر سکا، اللہ اکبر، اس کے لیے بھی دوری ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ تیسرا وہ جس کی زندگی میں اس کے والدین اس سے ملے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، اس کے لیے بھی محرومی ہے۔ تو یہ جو ہے کوئی انسان اگر یہ چھوٹی سی سٹرگل کرنے سے محروم رہا، حقیقتاً اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے اپنا بگاڑا۔ سورۃ حشر کی آخری رکوع میں جی اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور سوچو میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ حقیقتاً وہ ہے اثاثہ جو ہم آگے بیچتے ہیں۔ اس سے پہلے پروگرام میں آپ ایک وہ وراثت کے معاملے کی بات فرما رہے تھے کہ کتنی اسے تکلیف ہے کہ مجھے یہ میرا حق پورا نہیں مل سکا، حالانکہ بہن بھائی ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں اگر ایک آدمی ساروں کو انعام مل رہا ہو تو ایک آدمی اسے کہا تجھے کچھ نہیں ملے گا بلکہ تجھے قید ملے گی، اس کے لیے کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ بالکل۔ تو دوسری اگلی آیت میں فرمایا، اللہ نے کہا اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بلا دیا، حالانکہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں یا اللہ کو نہیں بلایا۔ فَأَنْسَاكُمْ أَنفُسَكُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو بھلایا، کیونکہ یہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی سے بھگتنا اس جسم نے ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر، کیا رمضان سے پہلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لی جائے؟ کسی کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے؟ کیا ہم اس کو رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کے اقدام کہہ سکتے ہیں اس طرح؟ جی، گناہوں کی معافی تو انسان کو ہر حالت میں مانگنی چاہیے، کیونکہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا مجھے یہ وقت کل کا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو، جو نوجوان تھے، بالکل ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے، تو آپ نے اچانک کہا، یا عبداللہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح وقت گزار جیسے تو مسافر ہے، یا اس طرح گزار جس طرح تو راہ گزر ہے کہ ایک روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہے اور تیری منزل دوسرے طرف ہے اور تو نے صرف سڑک کراس کرنی۔ جی، کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو پھر وہ نصیحت کرتے تھے ہر کو کہ رات کا انتظار نہ کر، کیونکہ رات کو ممکن ہے تیرا نام عبداللہ نہیں میت ہوگا، اور اگر رات ہے تو دن کا انتظار مت کر۔ اس لیے توبہ تو انسان کو کوئی وقت ضائع کیے بغیر ہر وقت کرنی چاہیے۔ لیکن دوسرا جو آپ نے فرمایا ہے نا، یہ حقوق العباد، یہ بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ بہت سے لوگوں کے بعض اعمال کو دیکھتے ہوئے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے ایک ایسا پروسیس بنایا ہے کہ ایک انسان جب نیکی کرتا ہے نا، اس نیکی کی وجہ سے اس کے بعض گناہ ریموو ہو جاتے ہیں۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی پوری نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کا یہ نمازوں کو ادا کرنا یذہبن السیئات ان کے گناہوں کو ریموو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، وہ ریکنسلیشن ہوتی جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تو سر وہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جن کو معافی نہیں ملتی۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، دوسرا وہ شخص جو اپنے بھائی سے ناراض ہے۔
تو اللہ رب العزت نے نبی کریم نے 3 دفعہ فرمایا، اللہ کہتے ہیں اس کا معاملہ مؤخر کر دو، یعنی اس کی معافی کا معاملہ مؤخر کر دو، ٹھیک، اس کی معافی کا معاملہ مؤخر کر دو، کیے نیک عمل ہیں اس نے، مؤخر کر دو، کیوں؟ یہ اپنے بھائی سے صلح کر لے، اس سے معافی تلافی کر لے۔ تو جب رمضان کے ہم یہ اعمال کریں گے اللہ کی توفیق سے، روزہ رکھیں گے، قیام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کر کے اپنا وقت گزاریں گے، لیکن ہماری اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، بیٹے کی والدین سے، یا ماں باپ کی اولاد سے، یا جو رحم کے رشتہ دار ہیں ان سے ناراضگی ہے، تو پھر ہماری توبہ اس وقت تک مؤخر رہے گی جب تک ہم یہ ان سے معافی تلافی نہیں کر لیتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان آنے سے پہلے تاکہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری توبہ مؤخر نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیں معافی اسی وقت مل جائے جب ہم معافی مانگ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے حقوق العباد کے جو حق ہیں وہ ادا کریں۔ اسی طرح حقوق العباد میں صرف یہ صلح ہی نہیں آتی، جی، میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں نے آپ کا دینا ہے نہیں دے رہا، آپ بڑے پریشان ہیں کہ میں نے اسے مال دیا ہے، میں نے یا قرض دیا ہے، یہ مجھے دے نہیں رہا، آپ میری وجہ سے پریشان ہیں، میں آپ کا حق آپ کو نہیں دے رہا، زیادتی کر رہا ہوں، ایسے حالات میں بھی توبہ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسے حالات میں انسان مر جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ پیش کیا گیا، آپ نے پوچھا اس نے کوئی قرض تو نہیں دینا؟ عرض کیا ہاں دینا ہے۔ کہا کوئی قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑا ہے؟ کہا کچھ نہیں چھوڑا۔ اب پیچھے ہٹ گئے، صلو علی صاحبکم، تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ، تو اس لیے یہ اگر ہم نے ایک دوسرے کے حق غصب کیے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان غصب شدہ حق کو واپس کر دیا جائے تاکہ ہمارے اعمال کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جو ماہ شعبان کا رمضان کے لیے مشق کا مہینہ کہنا، اس حوالے سے بتائے گا کہ تیاری یہاں سے شروع کر دیں، اپنی نماز کو خاص طور پہ محتاط ٹائم کے مطابق ادا کریں، وہ ڈیلے ہو جاتا ہے، کچھ ہم اپنی سستی لاپرواہی کر جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈال لینا، یعنی یہ مہینہ ہمیں تیاری دے دیتا ہے پہلے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ نے جو نماز اور قرآن کی بات کی ہے نا، یہ تو انسان کا معمول پوری زندگی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے متعلق فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن پڑھنا جو ہے نا یہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ فجر کے وقت، فجر کے وقت یعنی قرآن کسی بھی وقت پڑھیں بہت اچھا ہے، لیکن اسپیشلی اللہ نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت پڑھا ہوا قرآن مجھے بہت محبوب ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت، بلکہ سر میں یہ عرض کروں گا، آج سے 30-40 سال پہلے ہم چلے جائیں یا کسی ایسے بزرگ سے پوچھیں جو پارٹیشن سے پہلے بھی تھوڑے سی ہوش و حواس میں تھا، اس وقت لوگ اگر کسی محلے میں داخل ہوتے تو گھروں سے قرآن کی آواز آتی تو سمجھتے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، اگر وہ بجن کی آواز آتی تو سمجھتے یہ ہندو ہیں، اگر وہ گرنتھ کا پاٹھ ہو رہا ہوتا تو وہ سمجھتے سکھ ہیں۔ لیکن اب ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے کسی جگہ داخل ہو جائیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ فجر کے وقت قرآن کی آواز کہیں سے نہیں آتی۔ تو یہ تو معمول ہمارا ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا نماز، سر نماز جو ہے یہ کسی حالت معاف نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنا دیکھیں، روزے کے متعلق کہا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو فعدۃ من ایام اخر، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نہیں تقاضا کرتے، ایک آدمی حج کی استطاعت نہیں رکھتا تو کہا کوئی بات نہیں، تجھ پہ فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز کے متعلق کہا کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو کھڑے ہو کے، اگر بیمار ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے لیٹ کے پڑھ لیں، اگر لیٹ کے بھی نہیں تو اشارے سے پڑھ لیں، اپنے رب سے تعلق کبھی نہ توڑیں۔ تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پوری زندگی نماز سے کوتاہی انسان کی تباہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے رمضان کے متعلق، چونکہ رمضان میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، اس کے لیے اگر ہم پہلے تھوڑے بہت روزے رکھ لینا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے،
تو یہ آپ اس طرح سمجھے، پہلے بھی ایک مجلس میں میں نے یہ آپ سے عرض کی تھی کہ یہ ایک وارم اپ ہے کہ کسی بھی یعنی سخت محنت مشقت سے پہلے جب وارم اپ ہو جائے بندہ تو وہ آسانی سے کر لیتا ہے. تو اگر یہ پہلے تھوڑی سی مشق کر لی جائے، سوموار جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے، ایام بیز کا رکھ لیا جائے، یا کوئی بھی نفلی روزہ، دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آنے والے روزے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ نبی کریم نے فرمایا جس نے ایک روزہ نفلی اللہ کی رضا کے لیے رکھا، جی، اللہ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اس مہینے میں عموماً یہ بات کرتے ہیں. شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہ لوگ عموماً اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں رمضان آئے گا تو یہ کر لیں گے، رمضان آئے گا تو یہ کر لیں گے. تو جب ایک دم سارے برڈن، روزہ بھی، صبح سحری کے وقت اٹھنا بھی، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی، ذکر اذکار بھی، وقت پہ نماز بھی، رات کو قیام اللیل بھی، یہ سارا ایک دم برڈن پڑے تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب ہم بتدریج اسے کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں مشقت نہیں محسوس نہیں ہوگی. اچھا سر، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا چھوڑ دینا، بھوک پیاس برداشت کرنا یہ روزہ ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے. تقوی کے حوالے سے اور بہت ساری عبادات ہیں جو جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی بھی ہیں، فرمائیے گا. ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا اس سے رک جائیں تو کام ختم نہیں. اس آنکھوں کی خیانت سے بھی بچنا ہے. بچ جائے. اگر ہم آنکھوں کی خیانت سے نہیں بچتے تو ہماری بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں. جی. اگر ہم زبان سے بجائے ذکر اذکار کے، بجائے احسن بات کے، جی، بجائے قرآن کی تلاوت کے ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر بھی اللہ کو ہماری بھوک پیاس کا کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک. اسی طرح دل یہ نظر نہیں آتا لیکن یہ پلاننگ ضرور کرتا ہے. اگر یہ ایمان کی پلاننگ کرے تو بڑا خوبصورت دل ہے، اگر یہ نفاق کی پلاننگ کرے تو پھر یہ سب کچھ برباد کر دے گا. اور چوتھی بات ریاکاری، کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. یہ روزہ ایک باطنی عمل ہے جی، جو کسی کو نظر نہیں. آپ دیکھیں، ہم وضو کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالا، اب اسے واپس پھینکتے ہیں، پھر تھوکتے ہیں، پھر تھوکتے ہیں. کیوں؟ کہ میرے حلق میں نہ چلا جائے. جی. اور یہ میری منہ کو دیکھ کوئی نہیں رہا، اگر میں اندر لے جاؤں تو کیا ہے، لیکن نہیں لے جاتا. کس لیے؟ اللہ سے ڈر. کہ اگر دنیا نہیں دیکھ سکتی لیکن اگر اس کا ایک قطرہ بھی میرے حلق میں چل گیا میرے رب کو پتہ چل جائے گا. یہی تقوی ہے. ٹھیک. کہ تقوی کا مطلب ہے بچنا. جی. اگر ایک شخص اسے یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر میں ایک خاص مدت تک ہر اس چیز کو میرے لیے جائز حلال ہے، جی، اللہ نے مجھے حکماً کہا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، لیکن میں اللہ کے حکم کی وجہ سے سحری سے لے کر مغرب تک ٹھیک رک جاتا ہوں، تو بالاولیٰ ان چیزوں سے مجھے بچنا ہے جو میرے لیے ویسے ہی جائز نہیں ہے. جائز نہیں. ٹھیک ٹھیک. لے جی، ہم نے گفتگو کو جہاں تک لے جا سکتے تھے لے جانے کی کوشش کی، لیکن وقت کی قید ہو جاتی ہے تو ہمیں پھر روکنا پڑتا ہے اپنا سیگمنٹ. تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان حافظ اسد محمود سلفی صاحب کا. سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں خیر خیریت سے داخل کریں، اور ہمیں جس طرح ابھی ہم نے باتیں سنی ہیں یہ کرنے کے کام ہیں، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، کرنے کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا بھی دے کہ ہم رمضان کی برکات کو حاصل کر سکیں، اور جو حق ہے رمضان کا وہ ادا کرنے کی جتنا ممکن ہو سکے کوشش کریں. ملتے ہیں جی ایک بریک کے بعد. جب واپس آئیں گے تو آپ کے دیکھ رکھے خوابوں پہ بات کریں گے، یعنی خوابوں کی تعبیر پہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.